شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ درود شریف ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ بہت ہی آسان اور چھوٹا درود ہے، ہر وقت پڑھنے کی کوشش کرے۔ محترم ناظرین، جو بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ درود پاک 10 مرتبہ پڑھے گا، اس بندے کی 10,000 حاجتیں پوری ہوگی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، یہ درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ درود پاک ہے جو ساری نفل عبادتوں سے افضل ہے۔ جو بندہ یہ درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے 3 دن تک اس کے گناہ نہیں لکھتے۔ یہ درود شریف پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھائے گی اور نہ کیڑے مکوڑے۔ ناظرین، یہ درود پاک کون سا ہے اور اس کے پڑھنے کے کیا فائدے ہیں، تفصیل سے آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، تو ویڈیو کو بنا سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہم آپ کے لیے آپ کی ضرورت کی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ محترم ناظرین، درود شریف کی بہت برکتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بندہ دعا کرے اور درود نہ پڑھے تو اس کے دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے، لیکن اگر کوئی درود پڑھ لے اور اس کے بعد دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کا سر عرش سے لگا ہوا ہے اور جس کے پیر سر میں ہیں۔ اس کا ایک بازو مشرق کی طرف ہے اور دوسرا بازو مغرب کی طرف ہے۔ جب کوئی بندہ مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ وہ نور کے دریا میں غوطہ لگائے، تو فرشتے نور کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے اور باہر آنے کے بعد اپنے پروں کو جھاڑنے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے اس کے پروں سے نور کے قطرے گرتے ہیں اور ہر قطرے سے اللہ تعالیٰ فرشتے پیدا فرماتا ہے، اور جتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے پیدا ہوتے ہیں تو وہ سب کے سب قیامت تک اس کا نام لے کر مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ جس کے درود سے وہ پیدا ہوئے، سوچئے آپ کے درود سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے اللہ کی شان۔ جب آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام کا نکاح ہوا تو اللہ نے کہا، آدم نکاح کے بعد میرے محبوب پر مہر کے طور پر درود پڑھو۔ آدم علیہ السلام نے درود پڑھا تو حوا حلال ہو گئی، تو دنیا بحال ہو گئی۔ محترم ناظرین، ویسے تو درود شریف پڑھنے کے بعد سارے فائدے ہیں جن کو سارا بتانا بہت مشکل ہے، لیکن ہم چند فائدے آپ کو آج ویڈیو میں بتائیں گے۔ اللہ پاک قرآن کی سورۃ الاحزاب میں مسلمانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیتے ہیں۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر ایک درود بھیجتا ہے، اللہ اس کے اوپر 10 درود بھیجتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں اور 10 نیکیاں اس کی لکھ دیتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے برا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ درود پڑھنے سے بھولے ہوئے کام اور باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ درود پڑھنے والے کا قرض جلدی ادا ہو جاتا ہے۔ درود پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ درود پڑھنے والے کا دل رحمت اور روشنی سے بھر جاتا ہے۔ درود پڑھنے والا جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ درود پاک کو لگاتار پڑھنے سے سبھی جائز دعا پوری ہو جاتی ہے۔ درود بھیجنے والے کے دل میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ درود شریف گناہ کا کفارہ ہے۔ درود شریف سے عمل پاک ہوتا ہے۔ درود شریف سے آنکھوں کو نور ملتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے جنت کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ عمل بندے کو جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے بندہ آسمان اور زمین میں قابل تعریف ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں، لیکن درود شریف پڑھنے کے لیے کچھ خاص وقت بہترین مانے جاتے ہیں، جیسے کہ 5 نمازوں کے بعد، اذان کے بعد، مسجد میں داخل ہوتے وقت اور باہر جاتے وقت، وضو کرتے وقت، وضو ہونے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنے اور کہنے پر درود پاک پڑھنا سب سے اچھا مانا جاتا ہے۔ دعا مانگتے وقت، مصیبت کے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، صبح اور شام کے وقت، چھینک آتے وقت، سودا یا مول بھاؤ کرتے وقت۔ علامہ محمد بن ابی بکر بن قیوم رحمۃ اللہ علیہ نے درود شریف پڑھنے کے 40 فوائد ذکر کیے، ذیل میں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں اللہ تعالیٰ کی موافقت ہوتی ہے۔ فرشتوں کے درود بھیجنے کے عمل میں بھی یہ بندہ شامل ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دعا سے پہلے درود شریف پڑھنے سے دعا کی قبولیت کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اذان کے بعد کی وسیلہ کی دعا کے ساتھ یا الگ کر کے درود شریف پڑھا جائے تو قیامت کے روز ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔
یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، بندے کی ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ کے کفیل بن جانے کا ذریعہ ہے، قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ ہے، تنگ دست آدمی کے لیے صدقہ کرنے کی قائم مقام بن جاتا ہے، ضرورتوں کے پورا ہونے کا سبب ہے، درود پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی طرف سے رحمت کی دعا ہوتی ہے، یہ درود بھیجنے والے کی پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ ہے، موت سے پہلے جنت کی بشارت کا ذریعہ ہے، قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے والے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، اس طرح درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا سبب بنتا ہے، بھولی ہوئی چیز کے یاد دلانے کا سبب ہے، درود شریف پڑھنا مجلس کے اچھے ہونے کا سبب ہے، اور قیامت میں درود شریف پڑھنے والوں کے لیے حسرت و ندامت سے چھٹکارے کا ذریعہ ہے، درود شریف پڑھنے والے کے لیے محتاجی فقیری سے چھٹکارا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آنے پر درود پڑھنے والا بخیل کہلانے جانے سے محفوظ ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آنے پر درود شریف نہ پڑھنے پر جو وعید آئی، اس وعید سے نجات نصیب ہوتی ہے، درود پڑھنے والا جنت کا راستہ پا لیتا ہے اور نہ پڑھنے والا جنت کا راستہ بھٹک جاتا ہے۔ ایسی مجلس جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، نہ ہی اس میں اللہ کی تعریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو، تو وہ مجلس متعفن ہوتی ہے، درود شریف پڑھنے سے اس تعفن سے نجات ملتی ہے۔ جس کلام کی ابتدا اللہ کی تعریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے ہو، وہ کلام پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ پل صراط پر بندے کے نور جس کے ذریعے پل صراط پر گزرنا آسان ہوتا ہے، بڑھنے کا سبب ہوتا ہے، درود پڑھنے والا دل کی سختی سے محفوظ ہو جاتا ہے، آسمان و زمین والوں میں سے اس درود شریف پڑھنے والے پر اللہ رب العزت اپنی رحمت و حسنہ نازل فرماتے رہتے ہیں، درود شریف پڑھنے والے کی شخصیت، اس کے عمل، اس کی عمر اور اس کے کام کاج میں برکت آتی ہے، درود شریف پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت متوجہ رہتی ہے، درود شریف پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا میں محبت اور اس کے بڑھنے کا ذریعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درود شریف پڑھنے والے سے محبت کا ذریعہ ہے، یہ بندے کی ہدایت اور دل کی زندگی کا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے بندے کا نام اور تذکرہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جاتا ہے، پل صراط پر ثابت قدمی اور اس سے کامیابی سے گزرنے کا ذریعہ ہے۔ درود پڑھنے والا بہت تھوڑی ہی صحیح مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو احسانات اللہ نے ہم پر کیے ہیں ان پر شکر کی کوشش کرتا ہے، اس سے اللہ کا ذکر اور اس کا شکر بھی ادا ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر جو احسان اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کیا ہے، بندے کو اس کا احساس بھی ہو جاتا ہے۔ بندے کا درود پڑھنا دراصل اپنے رب سے دعا کرنا ہے کہ اے اللہ اپنے حبیب و خلیل کی تعریف توصیف فرما۔ حضرت سیدنا ابو الحسن علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگل میں تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک درندہ آ گیا، ان کو اپنی جان کی فکر پڑ گئی، بس انہوں نے خوف زدہ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا، جس کی برکت سے آپ کو اس درندے سے نجات ملی اور آپ کی جان بچ گئی۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو مختلف کاموں کے احکامات ارشاد فرمائے، مگر کسی کام پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ ہم اور فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں تو بھی کرو۔ البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ایک ایسا مبارک عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے پر، اے ایمان والو درود اور خوب سلام بھیجو۔ درود بھیجنے کا مطلب اللہ پاک کے درود بھیجنے سے مراد رحمت نازل فرمانا ہے، جبکہ فرشتوں اور ہمارے درود بھیجنے کا مطلب دعائے رحمت کرنا ہے۔ ایک درود میں 3 فائدے ہیں: 10 رحمتیں، 10 گناہوں کی معافی اور 10 درجوں کی بلندی۔ درود شریف پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، بکثرت درود پاک پڑھنے والے خوش نصیب بھی کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، فکروں اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، اسے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، اس دن کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کی رات کثرت سے درود پڑھا کرو، جو ایسے کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ ایک سائل حضرت علی کے پاس آیا اور عرض کیا کہ مجھے کچھ دیجیے، میں تنگ دست ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت دینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی، آپ نے 10 بار درود پڑھ کر سائل کی ہتھیلی پر پھونک مار کر فرمایا، ہتھیلی بند کر دو۔ سائل نے باہر جا کر ہاتھ
थैली खोली तो सोने के दिनारों से भरी पड़ी थी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अकरम ने फरमाया, मेरी कब्र को इबादत गाह ना बनाओ, मुझ पर दरूद भेजो, बिलाशुबा तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुँचता है चाहे तुम जहाँ रहो। सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हकीकी मानों में बखील वो शख्स है जिसके पास मेरे नाम का तज़किरा हुआ लेकिन इसने मुझ पर दरूद नहीं भेजा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर बकसरत दरूद शरीफ पढ़ता है क़यामत के रोज़ वो सबसे ज़्यादा मेरे करीब होगा। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना गुनाहों को यूँ मिटा देता है जैसे कि पानी आग को बुझा देता है, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजना अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ग़ुलाम आज़ाद करने से अफजल है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा का कौल है कि मजलिसों की जीनत नबी करीम पर दरूद पाक पढ़ना है, लिहाजा मजलिस को दरूद पाक से मज़ीन करें। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद ने हज़रत ज़ैद बिन वहब से फरमाया कि जब जुमा का दिन आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1000 मरतबा दरूद पाक पढ़ना तर्क न करो। हज़रत हुज़ैफ़ा का फरमान है कि दरूद पाक पढ़ना दरूद पाक पढ़ने वाले को और इसकी औलाद को और औलाद की औलाद को रंग देता है। इमाम कुस्तलानी ने रवायत किया है कि क़यामत के दिन किसी मोमिन की नेकियां कम हो जाएंगी और गुनाहों का पलड़ा भारी हो जाएगा तो वो मोमिन परेशान खड़ा होगा। अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीज़ान पर तशरीफ़ लाएंगे और चुपके से अपने पास से बंद पर्चा मुबारक निकाल कर इसके पलड़े में रख देंगे। जैसे रखते ही इसकी नेकियां का पलड़ा वज़नी हो जाएगा। इस शख्स को पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन थे जो इसका बेड़ा पार कर गए। वो पूछेगा, आप कौन हैं? इतनी सख्ती, इतने हसीन व जमील, आपने मुझ पर करम फरमाकर मुझे जहन्नम का ईंधन बनने से बचा लिया, और वो क्या पर्चा था जो आपने मेरे अमल में रखा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद होगा, मैं तुम्हारा नबी हूँ और ये पर्चा दरूद है जो तुम मुझ पर भेजा करते थे। इमाम इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक साले शख्स नबी ने किसी को ख्वाब में देखा और इससे पूछा कि मरने के बाद तेरा क्या हाल हुआ? इसने बताया कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने मेरी बख्शिश फरमाकर जन्नत में भेजा। साले शख्स ने इस सलूक का सबब पूछा तो इसने बताया कि जब फरिश्तों ने मेरे अमाल तोले, मेरे गुनाहों को शुमार किया और मेरे पढ़े हुए दरूद पाक भी शुमार किए तो 100 दरूद गुनाहों से बढ़ गया। जब बाकी सब नेक अमाल से मेरे गुनाह ज्यादा थे, जो ही दरूद पाक का शुमार बढ़ गया तो अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसका हिसाब किताब ख़त्म कर दो, चूँकि इसके दरूद बढ़ गए, इसलिए इसको सीधा जन्नत में ले जाओ। इमाम कुस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में फरमाते हैं कि जब आदम की तख्लीक के बाद हज़रत हव्वा की पैदाइश हो गई तो हज़रत आदम ने इनका कुर्ब चाहा। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि पहले इनका निकाह होगा और मोहर के तौर पर दोनों को हुक्म हुआ कि मिलकर 20-20 मरतबा मेरे महबूब खत्मुल मुरसलीन पर दुरूद सलाम भेजें। एक रवायत में 3-3 मरतबा बयान हुआ, चुनांचे इन्होंने 20 मरतबा या 3 मरतबा दरूद पढ़ा और हज़रत हव्वा इन पर हलाल हो गई। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आजकल के हालात देखकर दिल खून के आंसू रोता है। इन हालात के दुरुस्तगी हमारे अमाल की दुनिया दुरुस्त करने में मौक़ूफ़ है। चलो आज ही से अहद कर लें कि चलते फिरते दिन रात दरूद शरीफ का विर्द करते रहें। अल्लाह ताला हमें भी दरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मोहतरम नाज़रीन, अब चलते हैं अपने वज़ाइफ की तरफ, जो बहुत ही मुजर्रब है। जो बंदा इस दरूद पाक को असर की नमाज इसके बाद 10 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लेगा, इंशाअल्लाह ताला वो अल्लाह का और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब बंदा होगा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे प्यारा बंदा होगा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज़्यादा प्यारा उम्मती कहलाएगा, जिसे न सिर्फ ज़मीन पर पसंद और मकबूल किया जाएगा बल्कि आसमान पर भी वो सब की आंखों का तारा होगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझ पर पूरे दिल और यकीन से सिर्फ एक बार दरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह ताला इस पर अपनी 10 रहमतें नाज़िल फरमाते हैं, 10 दर्जात बुलंद करते हैं और 10 गुनाह इस बंदे के माफ़ फरमा देते हैं। नाज़रीन, एक बार मेरे साथ भी पढ़िए ताकि सवाब हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये वो दुरूद शरीफ है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सबसे ज़्यादा महबूब है। हज़रत अब्दुर्रहमान कहते हैं
میں تمہیں ایک ایسا تحفہ نہ دوں جسے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ تو میں نے عرض کیا ضرور دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی اہل بیت پر ہم کس طرح درود شریف پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے سلام پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود ابراہیم پڑھو، یعنی جو درود پاک ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے والے کو اللہ کی رحمت خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے، قدم قدم پر اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، مال و اسباب میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ درود ابراہیم پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھاتی ہے، نہ کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں۔ درود ابراہیم جنت کا راستہ ہے۔ درود ابراہیم کو کثرت سے پڑھنے والے کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ درود ابراہیم دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی ہے۔ اس درود شریف کی تو آپ بھی عصر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد کم سے کم 10 مرتبہ درود ابراہیم لازمی پڑھا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام مشکل حل ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کی شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے، تیرے خطا کار بندے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، نہ شکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک عمال کرنے کی توفیق عطا کر جن عمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا قابل عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئے کو پلا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگی میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد عطا کروا دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق دے اور اس درود پاک کے صدقے ہماری زندگی میں آسانی پیدا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو آج کی میری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کریں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب میں شیئر بھی کر دیں۔ اللہ ہم سب کا آمین ناصر و آمین۔